السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں. دوستو بیان لے کر حاضر ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ایک ولی اللہ کی سچی کہانی. بہت خوبصورت بیان ہے. دوستو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. چلتے ہیں بیان کی طرف. خداوند عالم نے ان آیات میں اولیاء کرام کی عظمت بیان فرمائی. ان کی شان کو بیان فرمایا، ان کی پہچان بتلائی، نشانیاں بتلائیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں، خدا اپنے دوست کن کو بناتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ چلا ہوگا کہ شیخ الحدیث عالم اسلام کے عظیم رہنما، تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر، علم حدیث کی بے انتہا خدمت کرنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں انتقال فرما گئے. 15 سال سے وہیں ڈیرا لگا رکھا تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں. اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی، ترجمے لکھے، بے شمار کتابیں ہیں. فضائل کی کتابیں لکھی، یہ فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل قرآن کریم، فضائل نماز، یہ تمام کے تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. 14 زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی، دنیا کی 14 زبانوں میں. اور 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھ نہ رہا. پچھلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا. اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی، جس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا. لکھا تھا بیمار ہے. ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا. اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بازار دیکھیں گے، تالاب دیکھیں گے، جنگل دیکھیں گے، جانور دیکھیں گے، عورتیں دکھائی دیں گی، بچے دکھائی دیں گے، کاروباری معاملات دکھائی دیں گے. اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں زیارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات آسان نہیں ہے. یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی یہ چیز. یہ تو بس یوں ہی دنیا کے سودے ہیں. اسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم مگن ہو گئے، اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں. تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو. اور یوں فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے پسند آیا. ایک اور بات عرض کر دوں، کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی. مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں. خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ الحدیث کو.
مگر بتایا نہیں کرتے تھے، اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں، اور قرب و جوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں۔ تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بٹتا ہے، کیا تقسیم ہوتا ہے، مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے، تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھی ہے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں، فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے۔ فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا۔ یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی، جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے، اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے سوز و گداز کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہو تجھے۔ تو ان حضرات کا کیا کہنا۔ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں۔ ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا۔ ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں، 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائیں۔ فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے، بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شیخ الحدیث کی ذات، وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری، اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے تھے۔ ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے۔ میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں، اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون،
اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا۔ حکومتیں ٹکرائیں، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے۔ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی، اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے۔ تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان ذی نورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں، جہاں سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے۔ خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت میں پہنچ گیا خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا۔ کتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کانگلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے۔ مقدر اپنا اپنا، بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے، اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے، گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے، یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی، سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بے شمار اللہ والے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے کہ ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینہ پاک میں گزاری، 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا۔ مدینہ پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے، ساری عمر امام مالک نے احترام میں گزار دی۔ اتنا ادب تھا ان حضرات میں، امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے، چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے، موزے کے اندر بچھو بڑھ گیا، بچھو داخل ہو گیا، بٹھواں پہاڑی علاقے کا بچھو امام مالک کو ڈک مارتا ہے پیر میں۔ سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا۔
घंटा 2 घंटा तीसरी जितनी देर तक हदीस पाक पढ़ानी थी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद मौजा उतारा, जब देखा तो बिच्छू निकला अंदर से। तो सारे शागिर्द कहने लगे हजरत जी हम भी सोच रहे थे कि क्या तकलीफ हो रही है, रंग पीला पड़ पड़ के जाता है, तमाम शक्ल बदल बदल के जाती है, ये डक मार रहा था, आपने निकाल क्यों नहीं दिया? फरमाया तुम नहीं जानते, मैं अपने आका की हदीस शरीफ पढ़ा रहा था, यूं डर के मारे नहीं निकाला, कभी ये ना हो कि मेरी हदीस पढ़ाते हुए और काम में लग गया, बेअदबी ना हो जाए, हदीस शरीफ मेरी पढ़ाए और बिच्छुओं के पीछे पड़ गया। असल तो हमें कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक ही नहीं, और अगर कोई पढ़ता भी है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, दिमाग में दुकान घूम रही है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, कारोबार दिमाग में घूम रहा है, नमाज की नीयत बांधे खड़े हैं और खुदा जाने कहाँ पहुंच खड़े मस्जिद में और दिमाग खुदा जाने कहाँ पहुंचा हुआ। यही वजह है कि आज न तेरी नमाज में रूह है, न मेरी नमाज में खुशू है, न कुरान मजीद की वो बरकतें हैं, न वो रहमतें हैं, न वो सआदतें हैं। क्यों? इसलिए कि अपने अंदर वो बात हमने पैदा की ही नहीं जो अल्लाह वालों ने की थी। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक शहर से कई मील इधर को है, गुंबद खिदरा की रोशनी नजर आ गई, सवारी से नीचे उतर गए, जूता उतार कर बगल में दबा लिया, पैदल चलने लगे। रात का वक्त है, पांव जख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए, पैदल चल रहे हैं। साथी कहने लगे हजरत जी सवारी खाली जा रही है, आप ऊंट पे सवार हो जाएं, दाची पे सवार हो जाएं, रात का वक्त है, जूता भी उतार लिया, रो पड़े और फरमाने लगे रोते वो लोगों, सवारी पे सवार होकर आका के शहर में दाखिल होते हुए शर्म आती है। जूती पहनकर शहंशाह कायनात के शहर में दाखिल हूँ, मुझे हिजाब आता है, मुझे शर्म आती है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जितने दिनों मदीने पाक में रहे, एक दिन भी जूता नहीं पहना। कभी इस तरफ बैठते हैं गुंबद खिदरा के, कभी उस तरफ बैठते हैं, कभी रियादुल जन्नह में बैठते हैं और कहते हैं जीऊं तो सगान हरम के साथ फिरूं, जीऊं तो सगान हरम के साथ फिरूं, और मरूं तो खाए मुझको मदीना के मुर्गो मार। दुआ करता है नानोतवी, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मेरी जिंदगी हो और मेरे सांस बाकी हो, मेरी जितनी जिंदगी बाकी हो, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस मदीने के कुत्तों में शुमार कर ले, मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जिनको लोग बेअदब कहते हैं, गुस्ताख कहते हैं, इन्हें अजमत नहीं, मोहब्बत नहीं, इनमें इश्क नहीं, जलाल नहीं, इनका ये हाल है। मौलाना नानोतवी कहते हैं कहाँ बुलंदी ये तूर और कहाँ तेरी महराज, कहाँ बुलंदी ये तूर और कहाँ तेरी महराज, हुए है कहीं जमीन व आसमां भी हमवार। दुआ की है इलाहुल आलमीन, मुझे मदीने की मौत अता फरमा, मुझे मदीने का दफन नसीब फरमा और मदीने के कुत्तों में मेरा शुमार कर ले। आका की गुलामी के लिए मैं इस पर तैयार हूँ। किस इश्क के साथ इन हजरात ने जिंदगी बसर की, वहां बैठकर किताबें लिखी, पढ़ाया, इल्म दीन की इशाअत की, तबलीग की, और खुदावंद आलम ने इतनी कबूलियत आम्मा फरमाई। सारा मक्का शहर, जद्दा, रियाद, मदीने पाक की गली गली, मस्जिद मस्जिद, एक एक मोहल्ला, तमाम मसाजिद में, तमाम से तमाम मकामात पर
بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اب تمہیں کون سمجھائے گا؟ اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ جی رات مجھے خواب نظر آیا تھا، یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے قاری حنیف کی مسجد میں، 70 بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے، اگر پتا ایک نہیں رہے گا بیری پہ۔ مدینے میں برکت نہیں مانتے، کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے، قرآن میں برکت نہیں مانتے۔ اگر میں جھوٹ مار دوں، درخت کے پتوں پہ یقین ہے، کھجور کے پتوں پہ یقین ہے، قبر کی مٹی پہ یقین ہے، اور چشمے کے کنویں اور کے پانی پہ تجھے یقین ہے، اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو وہ ہیں جو فرض تو درکنار رہا، سنت اور واجبات تو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے، مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا۔ حضرت نے فرمایا کہا حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا، یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کی روزے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روزے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا، حضرت کا مرید تھا، انکار کر دیا میں قبول نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے غلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا، مجھے تو شرم آتی ہے۔ سوسی اور بیت کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا۔ یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا، بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے، خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا۔ یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے۔ انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا، جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں، وہ ٹھگ ہے، وہ غدار ہے۔ داڑھی مونچھ صفا چٹ پلیٹ فارم صاف پڑا ہے، حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں، میں تو مدینے جا کے پڑھا کرتا ہوں۔ روٹیاں روز یہاں رگڑتا ہے تو نماز مدینے میں جا کے پڑھتا ہے۔ شربت کی بوتلیں، سوڈے کی بوتلیں حضرت جی یہاں ڈکارتے ہیں اور نماز مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اب یہ بھی کوئی پہچان ہے؟ کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ جی میرے پیر صاحب جو ہے رات کو ان کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے ہیں، صبح کو جڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اتنا گناہگار ہے کہ روز قتل ہوتا ہے۔ کوئی تعریف کرو تو کسی عقل سے تو کیا کرو۔ کبھی کہیں گے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ 12 برس تک کنویں میں الٹے لٹکے رہے، اتنا بڑا گناہ کیا بابے نے کہ کنویں میں الٹا لٹکا، یہ کبھی نہیں کہنے گے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ 1 مہینے رمضان میں 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 مہینے میں 60 کلام پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں رمضان المبارک
میں صرف 2 چپاتیاں کھائی پورے مہینے میں۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ خاص نے پوچھا حضرت جی کئی دن ہو گئے ٹکڑا نہیں کھایا، کئی دن ہو گئے روزہ پانی سے افطار کرتے ہو، کچھ تو کھا پی لیا کرو۔ فرمانے لگے مولانا کیا بتاؤں، رات دن خدا کا قرآن پڑھتا ہوں، میرے منہ میں طرح طرح کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ دنیا ہی میں جن کو اللہ پاک نے جنت کے پھلوں کے مزے چکھائے قرآن کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے، تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹروں سے تیاری رکھتے ہو، اجی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، پرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے رات کو کسی وقت بیوی بچوں میں، ڈاکٹر سے لیک ہونی چاہیے۔ اور تو ڈاکٹر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے، کام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے، مصطفیٰ کریم کی حدیث سے یاری کیوں نہیں کرتا؟ تو تجھے قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ افسر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی، کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا، کام آ جائے گا افسر۔ میں کہتا ہوں افسر کیا کام آئے گا؟ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تیری کام آئے گی، پلسرات پہ کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، اور کوثر پہ کام آئے گی۔ اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑھی، تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا انعام 40 گنا ملے گا۔ ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا یا قرآن کی برکت سے ملا یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا، تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ خدا جس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گیا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار ہے وہ لوگ۔ کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے۔ اللہ والوں کی جب ہر کوئی دعوت کرتا ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹلایا کرتے ہیں، اجی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں، مقصد ان کا ٹلانا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی پرکھ کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے۔ اگر ہضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتہ چل جاتا تھا کہ مال حرام کا۔ یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق کسوٹی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس قدر تقوی ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو۔ تو فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی۔ اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا۔ اتنا بڑا تقوی، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل۔
رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی، فرضوں کا اہتمام تو بڑا عظیم الشان ہے، سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کو خیال رہتا ہے اس طریقے سے چلوں جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہو۔ ایک بزرگ کو لا کر کسی نے ہندوانا دیا، تربوز، علماء کا مجمع بیٹھا تھا، اللہ والے نے ہاتھ میں تربوز لے کر کے پوچھا کہ کیوں بھائی چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں توڑ کے کھانا سنت ہے؟ یعنی حضور کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سب کہنے لگے جی ہمیں تو پتہ نہیں اس بارے میں۔ فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں، اس لیے تم سے پوچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو۔ جب تم میں سے کسی کو پتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے، کالی کملی والے کا طریقہ کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاقو سے کاٹا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوش فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا۔ میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ، ہمیں سے کھاتے ہی۔ آج کل تو تمام چیزیں بدل گئی۔ ابھی اسی ہفتے میں مجھے کوہاٹ میں ایک پرانے بزرگ بھی تھے، حکیم بھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہے، حکیم بھی ہے، کہنے لگے ان 3 انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت ہاضمہ رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اب چونکہ انگریز کا دور آ گیا، اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا، یعنی پیروں سے بند کیے، ہاتھ نہیں لگے۔ چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ، دیکھا انگریز لانتی نے تیرا کتنا نقصان کیا، ایک نبی کے طریقے کے خلاف کرایا، دوسرے تجھے قوت ہاضمہ سے محروم کر دیا۔ بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ، برتن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان 3 انگلیوں کو چاٹو، یوں کہ گیس کا مرض بالکل نہیں رہے گا۔ اگر یہ کون یقین کرے؟ اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں 5 روپے میں پیکٹ ملے گا، پھر تو لوگ یقین کر بھی لیں، حضور کی سنت پہ یقین کیسے آئے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کئی برتنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا جایا کرتا تھا، اور جب برتن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی، سمجھ جاتی تھی، مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ بغیر پوچھے میں سمجھ جاتی تھی۔ تو پوچھا کسی نے کہ کیسے پتا چلتا تھا؟ فرماتی ہے وہ برتن اتنا صاف کر دیا جاتا تھا چاٹ کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے، انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چھوڑو۔ اور انگریزی خان کی نہیں، اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مولوی بنے پھرتے ہیں، کھاتے کھاتے 5 سیر برفی پہ ختم دلواؤ، ساری رگڑ دیں یا خیر میں آ کے ایک ڈکرا کنارے میں چھوڑ دیں، چھوڑ دینا ہے۔ قورمے پہ ختم فاتحہ دلواؤ، کھاتے 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 کھاتے، اور پچھلی طرف ذرا سا کالا کالا شوربا اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو، حضرت کا تبرک ہے، یہ سب کو دے دو۔ کیا ہے
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर सहाबी कहता है, मैंने अपनी आंख से देखा जो भोरे दस्तरखान पे रोटी के गिर गए, आप रहमतुल लिल आलमीन उठा उठा कर तनावुल फरमा रहे थे, खा रहे थे। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बयान फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब, बहुत खूबसूरत आसान अंदाज में बयान फरमाया है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कारी हनीफ मुल्तानी साहब के तमाम बयान सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अल्लाह ताला के वलियों की शान के हवाले से इस बयान में कारी हनीफ मुल्तानी साहब ने बयान फरमाया है। बहुत से औलिया कराम की शान, फजीलत, अज़मत और तर्ज ज़िंदगी को बयान किया है कि जो अल्लाह ताला का वली होता है वो हर एक सांस अल्लाह ताला की ही तरीके से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बताए गए तरीके से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करके उसी तरीके पर, उसी सुन्नतों पर अमल करते हैं और अल्लाह ताला को वो उनकी अदाएँ जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थीं और उन औलिया कराम की अदाएँ भी अल्लाह ताला को पसंद आती हैं और अल्लाह ताला उनको एक मकाम मर्तबा अता करता है जिससे दुनिया वाले उनकी भी कदर करते हैं। अल्लाह ताला भी उनकी इज़्ज़त बुलंद फरमा देता है दुनिया वालों की नज़रों में और अपने नेक बंदों की नज़रों में, कि अल्लाह ताला का जो नेक वली है वो अल्लाह ताला के नेक बंदे और जो कामिल यकीन रखते हैं अल्लाह की ज़ात पर, हजूर की ज़ात पर, कुरान मजीद पर, तो अल्लाह ताला उनकी उनकी इज़्ज़त बुलंद कर देता है। बाकी अगर कोई वली अल्लाह को ना माने तो उसकी मर्ज़ी है, मगर अल्लाह ताला के ये नेक और प्यारे बंदे होते हैं, हजूर पाक के उम्मती हैं। मुख्तलिफ़ वाक़यात थे कि सहाबा कराम और औलिया कराम जो हैं वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करते हैं, चाहे वो खाने की सुन्नत है, चाहे वो पीने की सुन्नत है, और एक एक कदम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से चला करते थे, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखते थे, मस्जिद में किस तरह दाखिल होते थे और वुज़ू करने के लिए किस तरह लटरीन में जाते थे, ये सब सहाबा कराम ने सुन्नतें नोट की। और वो सहाबा कराम जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी, तो वो बहुत खुश किस्मत सहाबा कराम थे और उन्होंने ही आगे हम तक ये बातें सब पहुँचाई हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, किस तरह कौन सा काम किया। तो हमें भी चाहिए कि सहाबा कराम की ज़िंदगी का मुताला करें, औलिया कराम की ज़िंदगी का मुताला करें, उनकी शान जाने सुने, ईमान भी ताज़ा होता है और दिल को भी सुकून मिलता है कि किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। आज हम देखें हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम गफलत की तरफ हैं, हमें न कहीं सुकून मिलता है, ज़िंदगी में परेशानियां हैं, तकलीफ़ हैं, बीमारियां आज बढ़ गई हैं। किस वजह से कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर खाना खाया तो किस तरीके से खाया, किस तरीके से बैठ के खाया और किन किन वजह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इस तरीके से खाना खाया जाए ताकि आने वालों को किसी किस्म का परेशानी, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जो अल्लाह वाले होते हैं वो हर एक काम में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं। एक अल्लाह ताला का नेक वली था और उसको किसी एक आदमी ने तरबूज ला कर दिया। जब उसको तरबूज ला कर दिया गया तो उस अल्लाह ताला के वली ने यही कहा कि क्या तुम में से किसी को ये मालूम है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से तरबूज खाया? क्या उन्होंने हाथ से तोड़कर तरबूज खाया या चाकू से काट कर तरबूज खाया? तो वो जो बैठे थे उन्होंने कहा कि हज़रत हमें ये इस बात का अमल नहीं है कि हजूर पाक की क्या सुन्नत मुबारक है तरबूज खाने की। तो हज़रत ने तरबूज ना खाया और कहा कि अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ कर खाया और हमने चाकू के साथ काट कर खाया
تو یہ بے ادبی میں سمجھتا ہوں اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاقو کے ساتھ کاٹ کر کھایا اور ہم نے توڑ کر کھایا تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کا احتیاط کرتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں کہ کس طرح حضور کی سنت ہے اس کام میں، کس طرح حضور نے اس کام کو کرنے کا کہا ہے، کون سے کام کو نہیں کرنے کا کہا۔ تو وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک ہیں اور وہی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قیامت میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی، وہ سب جگہ کامیاب ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، ان کی ہی بتائے ہوئے عمل کے مطابق زندگی گزاری۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان تھا، خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو، دعاؤں میں رکھے یاد، ملتے ہیں ایک اگلے بیان کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔